جی فرمائیں، میں وجدان کا والد بات کر رہا ہوں۔ کون ہیں آپ؟ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ میں CMH سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پنڈی میں ہے، بے ہوش ہے۔ آپ جلد از جلد پہنچیں یہاں۔ کیا؟ وجدان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رہی تھی۔ وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کے سر کی اکلوتی چادر تھا۔ وہ کامتے کامتے وہیں زمین پر بیٹھے جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے۔ کیا ہوا ہے ابو جی؟ باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس آئی۔ ان کے پاس وہیں زمین پر بیٹھی جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف والا انسان کیا کہہ رہا تھا؟ کون ہے ابو؟ کس کی کال ہے؟ اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ بہن، میں ہسپتال سے بول رہا ہوں۔ وجدان شاہ کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ راولپنڈی تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بے اختیار موبائل نیچے گرا۔ ابو آپ نہیں ہو پریشان؟ وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین پر بیٹھے نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ ابو اٹھے، ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں ابھی کے ابھی وجی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھا جو اپنے ہوشوں میں نہیں تھا۔ وہ مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ زمینہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو۔ وہ مسلسل ایک تکلیف میں تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی، نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا۔ درد اس کو پورے وجود میں تھا، مگر ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہ بالکل سکون سے سونے لگی۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب دی ہے، وہ لوگ پوچھنے والے ہوں گے۔ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر نے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا، خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں جلد از جلد خون کا بندوبست کرنا ہے۔ ڈاکٹر وحید مشکل ہی ہے بچ سکے۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر اسلان نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں روشنیوں کے نیچے پڑے لڑکے کو دیکھا جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلے سانس اس کی آخری ہو، وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا۔ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے ڈاکٹر اسلان، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بچ بھی گیا تو یہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکا۔ پہلے تو مشکل ہے یہ بچ بھی جائے۔ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹس سی، ہمیں آپریشن شروع کرنا چاہیے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں یاسین پڑھتا ہوں ڈاکٹر۔ آپ شروع کریں، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جی بہت بہتر۔ پنڈی کے 2 مشہور سرجن نے آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ایک نے وہاں پر پڑھی یاسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نرس، مجھے انسٹرومنٹ پکڑائیں۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ابراہیم صاحب، ہمیں فوراً بچی کا آپریشن کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے وہاں پہنچتے ہی ان کو کہا۔ ساتھ کھڑی نرس کو آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم صادر کیا اور جلدی وہاں سے نکلنے لگی۔ ابھی ہی آپریشن؟ رقیہ بیگم نے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی۔ کیا اس کی حالت ہے آپریشن کے لیے؟ جی اگر ہم نے ابھی کے ابھی آپریشن نہیں کیا تو یہ بچ نہیں سکے گی، ہمارا ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے او پازیٹیو کا انتظام کریں، خون جتنی جلدی ہو سکے ارینج کریں، ورنہ ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ نرس آپ جلدی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ جلدی اس کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے پیچھے نرس بھی جانے لگی۔ وہاں کمرے میں موجود سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو کچھ ہی وقت میں اپنی زندگی اور موت کی خبر سنانے والی تھی۔ ڈاکٹر، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیں۔ وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو کے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہاں سب لڑکیاں سروں پر دوپٹہ لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کا خون بہت ضائع ہو گیا، ہم نے ان کو خون تو لگایا ہے مگر آپریشن کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت ڈیمیج ہو گئی ہے۔ ہم اس کے بھی ٹیسٹ کریں گے تو ہی آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ بچ تو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس کا زرد ہوتا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں ہے۔ ماں جی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فی الحال آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو بچا لینا، انہوں نے روتے ہوئے ایک امید سے کہا، جیسے سامنے کھڑا شخص اس کے بیٹے کی زندگی کی ضمانت ہو۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے ماں جی، آپ دعا کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وجی بچ تو جائے گا نا؟ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ سب کچھ بھول گیا ہے۔ اس لڑکی کی چادر کا سیر ہو گیا۔ عموماً ڈاکٹر کہاں اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا جسے ماں کے پیچھے کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی، اپنی سرخ ہوتی ناک بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس کی جھکی نظریں اس کو قید کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر شاہ، آپ کو ڈاکٹر وحید بلا رہے ہیں۔ کسی نے اس کو آواز دی۔ وہ پیچھے مڑا، ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا، دروازہ کھلا اور اندر چلا گیا۔ فیروز، میرا دل بہت
بے یقین ہے، مجھے میرے ابراہیم کے پاس لے چلو، اس کو میری بہت ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے فیروز کے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اماں آپ کیوں آ گئی؟ میں آ ہی رہا تھا آپ کے پاس۔ فیروز صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لائے، بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ فیروز میرا دل آج بہت اداس ہے، پتہ نہیں بچی کیسی ہے ہماری، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ اماں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا، جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو، جیسے انہوں نے آج ہی جانا ہو۔ اماں میں خود بھی کہہ رہا تھا دن بہت ہو گئے ہیں، اب تک نہیں آئے وہ، ہمیں اب جانا چاہیے، خود بھی وہاں ابراہیم کو بہت ضرورت ہوگی ہماری۔ فیروز ایسا کرو تم گاڑی نکالو، ہم ابھی ہی نکلتے ہیں۔ انہوں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، جیسے وہ جانے کے لیے تیاری کر کے آئی ہوں اماں، میں رجب کو فون کرتا ہوں، وہ گھر آئے، میں اور آپ ابھی ہی نکلتے ہیں۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور نمبر ملانے لگا۔ یار کتنا سا وقت رہتا ہے اور سی ایم ایچ پہنچنے میں، کب سے ہم یونی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہانیہ نے گاڑی میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی، اس کو ایک ایک منٹ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کو ہی نہیں، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ان کو وجدان کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل گئی تھی، وہ سب ان دونوں کو دیکھنے اسپتال جا رہے تھے۔ زمینہ سے زیادہ سب وجدان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آج آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اپنے ٹیچر کی عیادت کے لیے نکلی تھی، وہاں ہر کلاس کے اسٹوڈنٹ موجود تھے، کچھ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور کچھ یونی کی وین میں تھے، پرنسپل سمیت وہاں ہر ٹیچر موجود تھا۔ آج یونیورسٹی میں چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یونی کی 3 وین اسٹوڈنٹ سے کچا کچ بڑی ہوئی تھی، ہر ایک کی زبان پر درود تھا، ہر کوئی وجدان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ابھی آپ ایبٹ آباد میں ہیں ہانیہ صاحبہ؟ مدثر نے اس کو کھڑا دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، کیا ابھی تک ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں؟ ہانیہ نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، جی ہم ایبٹ آباد میں ہی ہیں انکل، پلیز جلدی کریں نا۔ اب کی بار اس نے گاڑی چلاتے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آپ ہر 5 منٹ بعد پوچھتی ہیں ہم پنڈی پہنچ گئے، اب گاڑی ہے، کوئی جہاز تو ہے نہیں، یوں نکلے اور یوں پہنچے۔ اب کی بار انہوں نے برا مناتے ہوئے کہا اور وہ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سہ رہی تھی، وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ہر 5 منٹ بعد کھڑی ہوتی اور یہی پوچھتی تھی اور ان کو رفتار تیز کرنے کا کہتی۔ اے اللہ، میں نے اپنی زبینہ گل کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا، کبھی اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کو جی بھر کے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ ایک مرد بن کے سوچتا رہا، میں کبھی باپ تو بنا ہی نہیں تھا، اپنے بچوں کو ہمیشہ خود سے دور رکھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں زمینہ گل کی بیماری سے پہلے میری اولاد کب میرے پاس بیٹھی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کب میں نے ان سے مسکرا کے بات کی، کب اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کب انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش کی، مجھے تو کچھ نہیں یاد۔ کیسا باپ ہوں میں خدایا، اب باپ بنا ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے۔ اگر آج زمینہ گل مر گئی تو میں کب اس کو بتاؤں گا میں اس سے بے اپنا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہ کی ہو۔ اے اللہ، اگر آج زمینہ گل مر جاتی ہے تو میں کب اس کا ماتھا چوموں گا، کب اس کو اپنے دل سے لگاؤں گا۔ یا اللہ، میری زمینہ گل کو کچھ نہ کرنا، اس کا اتنا جینے کی مہلت دینا کہ وہ ایک باپ کا پیار بھی دیکھ سکے، ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ مڑے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دوں، اس کو وہ پیار دوں جو اس کو کبھی نصیب ہی نہ ہوا۔ میری بیٹی کو میرے لیے زندہ رکھ میرے اللہ۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پڑی کرسی پر آنکھیں بند کیے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوں۔ بابا جان۔ وہ دونوں زمین پر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے، شہاب نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دکھ تھا، ان کا باپ رو رہا تھا، وہ باپ جو کبھی مسکرایا نہیں تھا، وہ باپ جو بات کر دے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے تھے، وہ باپ جس سے بات کرنے کی ان میں کبھی ہمت نہ تھی، آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا، جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی۔ بابا جان، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، زمینہ گل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹوں کو سامنے بیٹھا دیکھ کے ان کی خاموشی ٹوٹی، وہ آگے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک کسی پانی کی طرح گرنے لگے۔ دونوں بیٹوں نے باری باری ان کے ہاتھ تھامے، جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہوں، ان کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ان کا ایک گردہ تو نہیں رہا اب، مگر وہ اپنے ایک گردے پہ بھی زندہ جی سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نیلا دروازہ کھولتے ہی باہر آیا، جو اتنے گھنٹوں سے بند تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ رقیہ بیگم خوشی سے اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کو بہت عرصے بعد کوئی خوشی ملی ہو، اتنی خوشی جس کو وہ سنبھال ہی نہ سکتی ہوں۔ بابا جان دیکھیں نا، زمینہ گل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، زمینہ گل ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان۔ سلطان نے باپ کی طرف دیکھا، ان کو خوشی خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ نہیں سنا، وہ ان کو اپنی زبانی بتا رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گنہگار کی جھولی خالی نہیں لوٹائی، تو نے مجھ جیسے باپ کو بھی مایوس نہیں کیا، تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے میرے مالک۔ وہ کرسی سے اٹھے، زمین پر بیٹھے، نیچے جھکے، ماتھا زمین کے ساتھ لگایا اور سجدہ تشکر کیا۔ اماں، ہماری زمینہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہاب ماں کے پاس آیا
جھلکتی آنکھوں سے ماں کو اپنے دل سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم زمینہ گل سے مل سکتے ہیں؟ سلطان نے اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا۔ اس کی نظریں مسلسل اس دروازے پر تھی جس کے دوسری طرف زمینہ گل تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے، ان کا ایک گردہ نکلا ہے۔ یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا، بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آپ سب ایسا کریں، یہاں باہر ہی رکیں، اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرنسپل صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر روکنے کو کہا اور خود 2-3 ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے۔ سر، ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو؟ ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ ان کو لگا جیسے ان کا یہاں آنا بالکل فضول جانے والا ہے۔ اگر ان کو اجازت نہیں ملنی تھی تو پہلے بتا دیتے، وہ یوں سب کے ساتھ آتے ہی نہیں۔ بیٹا، میں آپ لوگوں کے لیے ہی جا رہا ہوں، یہاں میرے ایک دوست ہیں جو مینیجر ہیں، ان کی پرمیشن سے آپ لوگ کچھ وقت اندر جا کر وجدان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے پیچھے مڑتے ہی سب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ایک ایک بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہوں، جیسے ان کو اندازہ ہو اس وقت ان سب کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آسمان کا رنگ دیکھو یار، کیسی کالی گھٹا چھا رہی ہے۔ وہاں کھڑے ہجوم میں سے ایک لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک ساتھ گردنیں اٹھائیں۔ ایک ساتھ سب نے آسمان کو دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بالکل کالی رات کا عکس بنا ہوا تھا۔ یار، دن میں آسمان کا ایسے ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مہنور نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں پلیز، سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرو زمینہ اور سر بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں یار، دعا کرو وہ دونوں بالکل خیریت سے ہوں، ان دونوں کو کچھ نہ ہو۔ ہائے کتنا اچھا ہو زمینہ اور سر وجی کا نکاح یہی ہو، پھر ہم سب یہاں بھنگڑے ڈالیں۔ وہاں مہو ایک لڑکے نے خوشی سے کہا، کاش یہاں ایسا ہی ہو، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، ہم سر کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے نکاح میں شریک ہونے نہیں آئے۔ ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے وجدان کا نام وہ اب بھی زمینہ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھی۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سنتے ہی کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ان سب کے سفید ہوتے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی ہوں، جیسے انہوں نے ایک ایک لمحہ درود پڑھا ہو، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں ورد کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا، جو لوگ گن کے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنے میں حساب کیسا؟ جب بھی منہ ہلے تو درود پڑھو، اتنا پڑھو کہ دل میں نور ہی نور آ جائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا وجید بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کو حوصلہ دینے والی خود حوصلہ ہار گئی تھی۔ اس کی خشک ہوتی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے لگیں۔ وہ جو کھڑی ہوئی تھی پھر سے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ہی اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے؟ باہر کوئی نہیں آیا، اتنا لمبا آپریشن؟ زینب نے بہن کے پاس آتے ہوئے سرگوشی سے کہا، جیسے وہ یہ بات اور کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، کسی کے حوصلے نہ توڑنا چاہتی ہو۔ ڈاکٹر صاحب دروازے سے باہر آتے ہوئے اماں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے پر سودگی لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے ان کے پاس گئے، جیسے وہ ان تک پہنچنے سے پہلے اس کے پاس خود پہنچ جائیں۔ وہ جو اتنے وقتوں سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی، سفید ہوتے رنگ لیے آگے ہوئی سامنے کھڑا ڈاکٹر وہاں موجود ہر بندے کے احساسات سمجھ رہا تھا۔ اس کو پتہ تھا یہ خبر ان پہ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، وہ دھماکہ جو سارے شہر کو سنسان کر دیتا ہے، جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرا بیٹا زندہ۔ ایک باپ نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ ان کو لگا اب جیسے وہ بیٹے کی موت کی خبر سنیں گے تو دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹیوں پر ڈالی جن کی نظریں ڈاکٹر کے لبوں تک اٹکی تھیں، جیسے وہ بےتاب ہوں ان کے منہ سے نکلے الفاظ سننے کے لیے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ اللہ نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی زندگی تو دی ہے، مگر اس نئی زندگی میں وہ اب کبھی چل نہیں سکے گا۔ وہ زندہ تو ہے مگر وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے خبر سناتے ہوئے ایک نظر پھر سب پر ڈالی جو اپنی جگہ سے ایک ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بغیر چیخے چلائے ایک مجسمے کی طرح پھر وہیں بیٹھ گئی جہاں سے اٹھی تھی۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو، جلدی نکلے، مگر آپ لوگ میری نہیں سنتے۔ یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہاں اس کی کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا، آپ ابھی آئی ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا آپ اندر ہوں گی زمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس آئی۔ سب وہاں مین گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہوں۔ اس کو آتا دیکھتے ہی سب حیران ہوئے۔ اس کی دوست اور
ان کے بعد آئی ہے؟ جی بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سر کو جھکائے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، وہ وہاں کھڑے ہونے پہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم ان دونوں کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کن دونوں کو؟ اس کی بات پر فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتہ سروجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ مہنور نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یونی نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے زمینہ کی زندگی کا سب کو پتا ہو سوائے اس کے؟ سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔ چلو میں اندر جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔ فضا ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اندر نہیں چھوڑ رہے کسی کو۔ آپ بھی پرنسپل صاحب کا ویٹ کریں، وہ آتے ہیں تو ہم سب ساتھ چلے جائیں گے۔ کیا مطلب اندر نہیں چھوڑتے؟ اندر نہیں چھوڑ رہے اب۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ زمینہ کے اتنے پاس ہو اور وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ جی؟ اس نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور دوسری اپنے ماں باپ پہ۔ زمینہ گل میری بچی کیسی ہو تم اب؟ دادی اماں نے اس کے زرد رنگ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں اماں جی۔ ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے ایک جملے کو ٹکڑوں میں بانٹ کے بیان کیا، جیسے وہ ابھی بالکل ہوش میں نہ ہو، درد کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بول نہ سکتی ہو۔ رقیہ میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔ اب کی بار دادی اماں نے پاس بیٹھی بہو کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے انہوں نے کبھی اسے نہ دیکھا۔ جی اماں میں بہت خیال رکھوں گی، اللہ نے میری بچی کو ایک نئی زندگی دی ہے، انہوں نے آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ لڑکے کدھر ہیں؟ انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا تو سب ہی ساتھ چلے گئے ہیں، دیکھو ذرا ان کی لاپرواہیاں، کیسے جوان جہاں بیٹی اور بیوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر خود کب کے غائب ہیں۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے وہ ان کو دیکھنے باہر جا رہی ہوں۔ اماں نہ پریشان ہو آپ، وہ آ جائیں گے ابھی۔ ان کے اٹھتے ہی رقیہ بیگم ایک دم اٹھی، ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے ان کو زمینہ کے پاس بٹھا دیا۔ اماں جی میرا بچہ کیا ہوا ہے زمینہ گل؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، ماں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ بس کان پاس لے کر جانے پہ سمجھ آتی، اس کے پاس بھی کوئی بیٹھا ہو اس تک بھی آواز نہ جاتی کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ زمینہ بولو بچے کیا ہوا ہے؟ اب کی بار دادی اماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ اماں وجدان کا نام لیتے ہی درد کے کئی رنگ اس کے چہرے پر سے گزرے، جیسے اس کو بہت درد ہو رہا ہو۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس نے ایک بار پھر وجدان کا نام لیا، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹھیک ہے زمینہ گل، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو جھوٹی تسلی دی، اندر سے خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ ایک بار تو جا کے اس لڑکے کا حال پوچھ آتی، نہ جانے کیسا ہوگا وہ، پتہ نہیں اس کے ماں باپ آئے بھی ہوں گے یا نہیں، نہ جانے وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تو جھوٹ کہہ دیا مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا۔ اماں مجھے وجدان، اس نے آدھی آنکھیں کھولے اٹھنے والے انداز میں ماں کو بولا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی، اس نے درد کی شدت سے ایک آہ بڑھی اور ایک بار پھر وہی نیچے ہو گئی۔ زمینہ گل تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ مت اٹھو، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ نا، میں خود تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ ابھی تو تمہارا آپریشن ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتی ہو تم؟ رقیہ بیگم نے اس کو آرام سے نیچے کرتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکالنے پر بے چین ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔